حضرت عمر اسلام قبول کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، 27 سال کا جوان ہے۔ نوجوانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معلوم ہوتا ہے، فرمایا آپ کے خاندان کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر کے خاندان کی کنیز تھی بسینہ نامی، مسلمان ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے بڑا مارا، لہوحان کر دیا۔ گھر میں زید کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ سے ہو گیا۔ توجہ ہے جی سب دوستوں کی، سب نوجوانوں کی توجہ ہے۔ فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی کا بھی نام ہے، اور فاطمہ حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ کا بھی نام ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیا تو حضرت عمر فاروق کی بہن تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، نکاح ہو گیا حضرت سعید کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا خاندان کے معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کر لیا، مگر ابو جہل اور حضرت عمر اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل، حضرت عمر دن رات یہی کوشش کر رہے ہیں اسلام مٹ جائے، اسلام دب جائے، اسلام کو ختم کیا جائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی رپورٹ، پل پل کے پیغامات، پل پل کے کافروں کی کوششیں دار ارقم میں حضور کو پہنچائی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کیا پہنچانی تھی؟ نوجوانوں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جو حضور پاک کو پتہ چل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی مجلس تھی، حضور پاک نے دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن حشام وبعمر بن الخطاب۔ دعا کی حضور نے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ، یا ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول فرما۔ فرمایا ادھر مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ رہے تھے، ادھر قبولیت کی گھڑیاں آ چکی تھیں، دعا قبول ہو گئی۔ نوجوانوں، اسلام کا نشہ بڑا پرسکون تھا، بڑا محبت والا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا فرمائی، ادھر نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں رستے سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور بہت غصے کے ساتھ حضور کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے ایسے دیکھا، میں نے کہا عمر آج تیور بدلے لگ رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عمر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف کیا جائے گا؟ جا پہلے اپنے گھر کی طرف جا کے دیکھ، تیرے گھر میں محمد کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ عمر بن خطاب اس نعیم بن عبداللہ کی آواز سنی، فوراً وہیں سے واپس لوٹے، واپس اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچے۔ گھر کے اندر سے بہن اور بہنوئی دونوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے رہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پاؤں کی آہٹ سنی، بہن نے فوراً قرآن جن چیزوں پہ لکھا تھا چھپا دیے۔ دروازہ کھڑکا، آواز آئی کون؟ کہ عمر آیا۔ کھول دیا دروازہ، اندر جاتے ہی بہن کو پکڑا، بہنوئی کو پکڑا، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ سنا ہے تم مسلمان ہو چکے ہو۔ بہن فاطمہ، بہنوئی سعید، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہا ہاں ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، صلی اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر نے بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہت مارا، زد و کوب کیا، لولوہان کیا، خون بہایا۔ بہن نے کہا بھائی عمر جسم کے ٹکڑے بھی کر ڈالے گا، تیرے جسم کے ہر ٹکڑے سے مصطفیٰ کی محبت کی آواز آئے گی۔
حضرت عمر نے فرمایا چلو چھوڑو پھر ساری بات، سناؤ نا ذرا پھر کیا سنا رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب اورات چھپائے ہوئے نکال کے لے آئی. مفسرین نے لکھا ہے، بہن نے پڑھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سورۃ الحدید قرآن پڑھنا شروع کیا. حضرت عمر پر رکت کی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے. بہن نے جب یہ آیت پڑھی آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، حضرت عمر جس کی تلوار سے پورا عرب لرز جایا کرتا تھا، وہ عمر جس کی تلوار سے مکے کے بڑے بڑے کافر ڈر جایا کرتے تھے، بہن نے قرآن پڑھا، عمر پر سکتہ کی کیفیت طاری ہو گئی، رو پڑے، رو کے کہا بہن قرآن بند کر دو، آؤ اس تاجدار کی بارگاہ میں لے لو، لے جاؤ جس محمد کے وسیلے سے خدا نے تمہیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کہا بہنوں یہ ساتھ چلے. بہن نے دعا کی، دربار رسالت لگا ہے، حضرت امام الانبیاء دار ارقم کے اندر موجود ہیں، صحابہ کی مجلس کوئی صفا کے نیچے امام الانبیاء صحابہ کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. کہ دروازے پہ دستک ہوئی، صحابہ نے کہا پوچھو. آقا نے فرمایا صحابہ پوچھو کون آیا؟ کہ عمر آیا ہے. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، عمر آج اگر خیر سے آیا ہے تو کامیاب رہے گا، اور آج اگر عمر کسی گستاخی اور بے ادبی کے لیے آیا ہے، آج امیر حمزہ کی تلوار عمر کا فیصلہ کر دے گی. فرمایا صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. امام الانبیاء فرمایا دروازہ کھولو. دروازہ کھلا. حضرت عمر فاروق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا عمر کے چہرے کی طرف مصطفیٰ کی نبوت کا رعب، مصطفیٰ کی نبوت کی ہیبت، مصطفیٰ کی نبوت کا جناب دیکھ کے عمر نے سر جھکا لیا. کہا محبوبہ آپ کی نوکری کرنے کے لیے آ چکا ہوں. صحابہ کرام اتنی آواز سنی، کلمہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے نعرہ لگایا. فرمایا بھی مجلس میں بیٹھے تھے، حضور کی مجلس لگی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. عمر وقت کیسا گزرا، عمر زندگی کیسی گزری، عمر وقت کیسا ہے، عمر نے یہ کھایا، عمر سے محبت، عمر سے پیار، عمر مصطفیٰ کے حسن و جمال کی تلاوت کر رہا ہے. نوجوانوں وہ کتنا حسین منظر تھا، وہ کتنے حسین نظارے تھے جب صحابہ کو مصطفیٰ کے حسن و جمال کی تلاوت کرنے کو ملا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق بیٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا بالحق، یا رسول اللہ ہم سچے ہیں کہ جھوٹے؟ حضور نے فرمایا سچے. تو کہا محبوبہ 40 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب بھی چھپ چھپ کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے؟ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو آج صحن کعبہ میں علل اعلان خدا کی عبادت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. فرمایا پہلی صف میں عمر نے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھی، دوسری صف میں حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے. نوجوانوں عمر وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو قوت ملی، عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو شہرت ملی، عمر کے اسلام قبول کرنے سے کعبے میں مسلمانوں نے نماز پڑھی، عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھی، عمر کے اسلام لانے سے باطل مسلمانوں سے ڈر گیا، لرز گیا. نوجوانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے جب اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جبریل آئے ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی آج عمر کے اسلام قبول کرنے پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مبارک پیش کر رہے ہیں.